السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ہمارا صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور بہترین درجے پہ اپنے دین کا کام کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما وتوفیق عملا، ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صحابیات کے سلسلے میں جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے وہ ہیں سیدہ فریعہ بنت مالک رضی اللہ عنہا۔ فریعہ، جس طرح ہم اردو میں اکثر نام فریحہ لکھ دیتے ہیں ہاں سے، مگر یہ آئین کے ساتھ ہے سیدہ فریعہ، ٹھیک ہے۔ آئیے جی آگے بڑھتے ہیں۔ مومن خاندان کی بیٹی، نام فریعہ، والد کا نام مالک بن سنان انصاری خزرجی، محدث صحابی اور مفتی مدینہ سعد بن مالک یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ ان کے بھائی تھے۔ سعد بن مالک جن کا لقب ابو سعید خدری رضی اللہ تھا، وہ فریہ کے بھائی تھے، سیدہ فریہ رضی اللہ کے۔ علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب اسد الغابہ میں اور علامہ ابن عبد البر نے اپنی تصنیف الاستیعاب میں سیدنا ابو سعید خدری کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ ابو سعید علماء، فضلاء، دانشوروں اور اعلیٰ درجے کے حفاظ حدیث میں سے تھے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سیدہ فریعہ کے پاکیزہ خاندان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا والد کی طرف سے بھائی قتادہ بن نعمان انصاری جنگ بدر میں شریک ہونے والا مجاہد ہے۔ یہ جنگ احد کا ماہر تیر انداز ہے۔ جب جنگ احد کی چکی کا پہیہ گھوما اور زور کا رن پڑا تو اس بہادر کی آنکھ میں تیر آ لگا، جس سے اس کی آنکھ نکل کر رخسار پر ڈھلک گئی۔ یہ اسی حالت میں فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے آنکھ کو پکڑ کر اس کی جگہ پر رکھ دیا اور یہ پہلے سے بھی زیادہ تیز اور خوبصورت ہو گئی۔ سیدہ فریعہ کی والدہ کی طرف سے ہمشیرہ ام سہل بن نعمان انصاریہ رضی اللہ، وہ مومنہ خاتون ہیں جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ اس معزز خاندان سے راضی ہو۔ سیدہ فریعہ رضی اللہ عنہا کی شادی سہل بن رافع کے ساتھ ہوئی۔ یہ قبیلہ خزرج کے چشم و چراغ تھے، لیکن یہ زیادہ عرصہ ان کے ساتھ زندگی بسر نہ کر سکے۔ ہوا یہ کہ ان کے غلام فرار ہو گئے اور یہ ان کی تلاش میں ان کے پیچھے گئے تو انہوں نے دھوکے سے ان کو قتل کر دیا۔ جب سیدہ فریعہ رضی اللہ کو اپنے خاوند کے قتل ہونے کا پتہ چلا تو وہ بہت زیادہ افسردہ ہوئیں۔ سیدہ فریعہ نے سوچا کہ وہ بقیہ زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے اہل خانہ کے پاس چلی جائیں، لیکن اس تقوی شعار مومن خاتون نے اپنے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کرنے کو ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سیدہ زینب بنت کعب سے روایت کیا کہ ابو سعید خدری کی ہمشیرہ فریہ بنت مالک بن سنان نے انہیں بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ اپنے خاندان بنو خدرہ میں واپس جانا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کا خاوند اپنی غلاموں کی تلاش میں گیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کہتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنے خاندان بنو خدرہ کے پاس جا سکتی ہوں، کیونکہ میرے خاوند نے اپنے پیچھے کوئی گھر نہیں چھوڑا جس کا وہ مالک ہو، اور نہ ہی خرچ کرنے کے لیے مال چھوڑا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جا سکتی ہو۔
کہتی ہیں کہ میں واپس ہو گئی، میں ابھی حجرے ہی میں تھی تو مجھے آواز دے کر بلایا اور فرمایا کہ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ میں نے پھر اپنی کہانی دہرائی اور اپنے خاوند کے بارے میں بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر میں رہو یہاں تک کہ عدت پوری ہو جائے۔ یعنی وہ کہتی ہیں کہ میں نے 4 ماہ 10 دن اسی جگہ پر وہیں پر عدت گزاری۔ فرماتی ہیں کہ پھر عثمان بن عفان رضی اللہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے میری طرف پیغام بھیجا اور مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا تو میں نے انہیں بتایا اور انہوں نے اسی مسئلے کی روشنی میں فیصلہ صادر کیا۔ یعنی کہ عدت سے متعلق جو مسئلہ تھا یہ موطا امام مالک میں یہ حدیث تحریر ہے۔ ایک ایک مومن مسلمان بیعت کرنے والی خاتون سے یہی توقع رکھی جا سکتی ہے کہ وہ ہر صورت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گی۔ سیدہ فریہ رضی اللہ نے 4 ماہ 10 دن عدت گزاری، پھر انصار کے قبیلہ بنو ظفر کے ایک شخص کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ جو بھی عدت کے بارے میں ان سے پوچھتا تو وہ اسے اپنا یہ واقعہ بیان کر دیتی۔ سوری۔ جلیل القدر صحابی سیدنا مالک بن سنان کا خاندان جہاد کا دل دادا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں باقاعدگی سے شریک ہونے والا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کی طرف نکلے تو مالک بن سنان ان لوگوں کے ساتھ تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، اس لیے وہ بدر کے میدان کی طرف روانہ نہیں ہوئے۔ لیکن جب احد کا موقع آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جنگ پہ روانہ ہونے سے پہلے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے ان کی ہر صورت رائے یہ تھی کہ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ مالک بن سنان رضی اللہ دشمن کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا سب سے زیادہ حوصلہ دلانے والے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہمیں ایک خوبی ضرور ملے گی، یا تو اللہ ہمیں ان پر غالب کر دے گا اور ہم یہ چاہتے ہیں، اور اللہ دشمن کو رسوا کرے گا۔ ہم اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح میدان بدر میں غلبہ حاصل ہوا تھا، میدان سے بھاگ جانے والا ہی بچ سکے گا۔ اور اے اللہ کے رسول، دوسری خوبی ہمیں یہ حاصل ہوگی کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا کرے گا۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بھی حاصل ہو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے اور آپ لشکر ترتیب دے رہے تھے تو کچھ نوعمر صحابہ بھی مجاہدین کی صفوں میں شامل تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چھوٹی عمر کی وجہ سے انہیں واپس کر دیا اور فرمایا کہ ابھی تمہاری لڑنے کی عمر نہیں ہے، ابھی یہ تمہاری جنگ میں شریک ہونے کی اہلیت نہیں ہے۔ ان بچوں میں ابو سعید خدری رضی اللہ بھی تھے جو کہ اپنے باپ سیدنا مالک بن سنان کے ساتھ گئے تھے۔ ابو سعید واپس لوٹے تو رو رہے تھے کہ جہاد کا شرف حاصل کرنے سے محروم ہو گئے۔ راستے میں سیدہ فریہ رضی اللہ اپنے بھائی ابو سعید خدری سے ملیں تو ان کے آنسو صاف کرنے لگیں اور دلاسا دینے لگیں کہ تم فکر نہ کرو، آئندہ جنگوں میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا اور پھر آپ مسلسل شامل ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ شرک مٹ جائے گا اور ایمان کا جھنڈا سر بلند ہوگا۔ سیدہ فریہ رضی اللہ اور ان کی ساتھی صحابیات نے میدان جنگ کی خبریں حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ایک مشرک نے یہ افواہ پھیلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے بعض مسلمانوں پر مایوسی چھا گئی اور بعض پہلے سے زیادہ پرجوش ہو گئے۔ سیدنا انس بن نضر پہلے سے زیادہ جرأت کے ساتھ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ زندگی پر موت کو ترجیح، کہنے لگے کہ جس مقصد کے لیے حبیب کبریا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اب ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ وہ جوش و جذبے کے ساتھ دشمن کی صفوں میں گھسے اور داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود ٹوٹ گئی تھی خود، اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا اور آپ کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اپنے گھیرے میں لے لیا اور ابو عبیدہ بن جراح جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ اپنے
دانتوں سے خود کی وہ 2 کنڈیاں نکالیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں پیوست ہو چکی تھی۔ یہ چہرے کو کور کرنے کے لیے نا ڈھال کی طرح کوئی چیز خرد ہوتی ہے جو چہرے کو آگے سے آئی تھنک کور کر لیتی ہے، تو اس کی جو کنڈیاں 2 تھیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں پیوست ہو گئی تھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ، سیرت ابن ہشام میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اچھا، اس دوران مالک بن سنان آگے بڑھے، یعنی سیدنا فریہ کے والد، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون آلود چہرے کو اپنی زبان سے مبارک سے صاف کرنے لگے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ خون کو نگل رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے تھوک دو، تو مالک بن سنان نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں تھوکوں گا۔ اس طرح ان کے خون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شامل ہو گیا۔ سیدہ فریہ کے باپ کی شہادت۔ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے جھک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور میدان جنگ کی پچھلی جانب ایک چٹان پر لٹا دیا۔ صحابہ کرام نے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے اور انہوں نے بہت عمدہ مرتبہ حاصل کیا کہ جنگ احد میں ایک دور ایسا آیا کہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ نقصان اس لیے ہوا کہ تیر اندازوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی جہاں انہیں متعین کیا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اس جگہ سے کسی صورت بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ جنگ رک گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ مدینہ منورہ کے رہنے والے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والوں میں اپنے پیاروں کو تلاش کرنے لگے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم سعد بن مالک ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میرے ماں باپ، اے اللہ کے رسول آپ پر قربان۔ یہ کہتے ہوئے ابو سعید خدری رضی اللہ، یعنی کہ جو سعد بن مالک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تیرے باپ کے بارے میں اللہ تجھے اجر و ثواب سے نوازے۔ فریہ بن مالک اور ان کے جملہ اہل خانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مضطرب اور بے چین تھے۔ جب ابو سعید ان کے پاس آیا اور ان کو خبر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سالم ہیں، اور پھر کہا کہ بہت سے مسلمان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، میرے ابا جان بھی شہید ہو گئے ہیں، تو یہ خبر سن کر لوگوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سب نے مل کے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچ گئے تو ہمارا سب کچھ بچ گیا۔ سیدہ فریہ رضی اللہ نے اپنے والد کی شہادت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت کر لی، اللہ کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کی۔ سیدہ فریہ کے لیے مناسب بھی یہی تھا کہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی، کیونکہ ان کے والد نے ان کی تربیت بھی ایمان کی بنیاد پر کی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فریہ اور روایت حدیث۔ سیدہ فریہ رضی اللہ بڑی عقل مند، دانشور، ذہین و فطین اور سوچ بچار کرنے والی عظیم المرتبت خاتون تھیں۔ باقاعدگی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتیں اور اس حاضری نے ان کو اس قابل بنا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث سن کر ان کو ذہن نشین کریں اور پھر انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 8 احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ نے سیدہ فریہ سے اس عورت کی عدت کے بارے میں روایت سن کر فیصلہ صادر فرمایا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے۔ سیدہ فریہ رضی اللہ نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہی فیصلہ سیدنا عثمان بن عفان نے کیا اور اس پر مدینہ، حجاز، مصر، شام اور عراق کے علماء نے عمل کیا۔
یہ سیدہ فریہ کے لیے بڑے شرف اور عظمت کی بات تھی۔ بیعت رضوان میں شرکت۔ سیدہ فریہ رضی اللہ کو انصار کے دیگر جلیل القدر صحابیات کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان میں حصہ لینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان میں حصہ لینے والے مردوں اور عورتوں کا کچھ اس انداز سے وصف بیان کیا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 18 اور 19۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو نام میں قریبی فتح بخشی اور بہت سا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ بڑا زبردست اور خوب حکمت والا ہے۔ سیدہ فریہ رضی اللہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے درخت تلے بیعت کی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اور سیدہ فریہ رضی اللہ ان خوش قسمت افراد میں شامل تھیں جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت تلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی شہادت حاصل کی تھی۔ واقعہ تب یوں ہوا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرہ کے غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مکہ میں پیغام بھیجا گیا کہ مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں، تو مکہ والوں نے حیل و حجت سے کام لیا اور مسلمانوں کو داخل ہونے سے مکہ میں روک دیا۔ تو تب یہ حضرت عثمان خبر لینے گئے مکہ، تو انہوں نے وہاں پر نظر بند کر لیا، تو جس کی وجہ سے یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت تلے مسلمانوں سے بیعت لی تھی، جان پر یہ بیعت ہوئی تھی کہ جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے اور بدلہ لیں گے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان کے جو ہے وہ شہید نہ ہونے کی خبر جو ہے وہ آ گئی کہ وہ ٹھیک ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس وقت صحابہ نے جس جذبے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی حدیبیہ کے موقع پر، تو وہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور ان لوگوں کا وصف بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان صحابیہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، جن کے والد، جن کے بھائی، جن کی ہمشیرہ، سب کے سب لوگ ماشاءاللہ دین کی طرف جو ہے وہ گامزن تھے، اور ان کو ماحول جو ہے اللہ تعالیٰ نے علمی ماحول دیا، والدین کی طرف سے بہترین تربیت دی، اور ان کے اندر جو ہے وہ جذبہ دین پہ عمل کرنے کا سلامت رکھا۔ اور کتنی خوش قسمت خاتون تھیں کہ اپنی زندگی کے معاملات میں جو ہے وہ فیصلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کیا۔ تو ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہماری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیا جائے، یعنی ہم اس کو قرآن میں سے یا پھر احادیث میں سے ان کی روشنی میں اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث سے اپنی زندگی کو سنوارنے کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کی تربیت کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں یہ ماحول قائم کریں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے دین جو ہے وہ اللہ کے دین کے احکامات نافذ ہونے میں آسانی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔